أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ترجمہ او یا کا جیسے سیب بارش او کا سیب یا ان کی مثال ایسے جیسے بارش ہے من السماء آسمان سے فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں ورعد اور کڑک ہے وبرق اور چمک ہے یجعلون وہ کر لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق چیخ سے حذر الموت موت کے ڈر سے واللہ اور اللہ تعالی محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو یکاد قریب ہے البرق بجلی یخطف اچکلے ابصارہم ان کی آنکھوں کو کلما جب کبھی اضاء لہم روشنی ہوتی ہے ان کے لیے مشوا فیہ وہ چلتے ہیں اس میں وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہوتا ہے علیہم ان پر قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی لذہب البتہ لے جاتا بسمعہم ان کی سماعت کو کانوں کو وابصارہم اور ان کی بصارت کو نظر کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء
ہر چیز پر قدیر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. الْمَسِيبِ مِنَ السَّمَاءِ، یوم کی مثال ایسی ہے جیسے بادل بارش آسمان سے، فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، اس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے، چمک ہے، بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، چیخ سے، آواز کی شدت سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، چمک اچک لے ان کی آنکھوں کو. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو وہ اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، البتہ لے جاتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت، ان کی قوت سماعت، ان کے کان اور ان کی آنکھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. او کا سیب، یا ان کی مثال بادل کی طرح ہے. سیب کا معنی بادل بھی ہوتا ہے اور بارش بھی ہوتا ہے. یہاں پہ جو زیادہ بہتر معنی معلوم ہو رہا ہے وہ بارش ہے. من السماء، آسمان سے. ایک آسمان تو وہ ہے جن کا ذکر 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. آسمان اسے بھی اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ جو ہماری نگاہ کی حد ہے، جہاں تک ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ آخری حد اور آخری طے. یا جو ابر ہے اسے بھی السماء کہا جا سکتا ہے. فرمایا کہ یہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش، فیہ ظلمات، بارش جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش میں اندھیرے، دھوپ نکلی ہوتی ہے، 12-1 بجا ہوتا ہے، اچانک جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. اور بعض اوقات اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے مغرب کے بعد کا وقت ہے. کیوں یہ دیکھتے ہیں نا ایسا؟ تو اس میں بارش میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے. جب بارش آتی ہے تو ساتھ وہ گرج ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے. رات کا ایک معنی کڑک ہے. رات کے متعلق تفسیر جلالین میں ہے الملک الموکل، یعنی بادلوں پر جو فرشتہ مقرر کیا گیا ہے نا اسے بھی رات کہتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ وہ جو رعد ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ. وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی. رعد بھی جس کی ڈیوٹی کس پر ہے؟ بادلوں پر. بادلوں کو ہانک کر اس نے لے کر جانا ہوتا ہے اور عادت کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ بارش، یہاں پہ بارش. اس فرشتے کو رعد کہتے ہیں. وہ رعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. من خیفتہ، اس سے ڈرتے ہوئے. تو رعد فرشتے کو بھی کہتے ہیں. رعد کہتے ہیں اس کوڑے کی آواز کو جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، اسے بھی رعد کہا گیا ہے. تو بہرحال جب ان بادلوں کو ہانکا جاتا ہے تو شدید سی آواز پیدا ہوتی ہے، بڑی خوفناک آواز. کیوں جی کبھی سنی ہے کہ نہیں؟ بادلوں میں سے جو آواز آتی ہے کس قدر خوفناک آواز. وبرق، برق کا معنی بجلی بھی ہے اور چمک بھی ہے، بجلی کی چمک. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ لوگ
کر لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں چیخ کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ تو وہ تھا نا کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے ہی کوئی نہیں تھا، صرف مسلمانوں کو پسلانے کے لیے اور برگلانے کے لیے وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ دوسرا یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے کلمہ تو دل سے پڑھا تھا لیکن ہمیشہ وہ شک کا شکار رہے، ان کے دل میں ریب رہا، شک رہا، تذبذب کا شکار رہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، ایمان مومن صحیح ہے غلط ہے۔ یہاں پہ ان کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں، من السماع کی چیخ کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ بولے نہیں، لگتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب دوبارہ ہم آیت پڑھنے لگے ہیں، اب آپ نے سمجھنا ہے۔ او کصیب من السماء، آسمان سے، آپ بولیں جی، بولیں شاباش۔ یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش۔ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ اب ان کی مثال میں جوڑنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے، پھر مثال جڑے گی۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش۔ بارش کیا ہے؟ جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، قرآن حدیث کتاب اللہ جو آسمان سے لے کر آئے ہیں، وہ ہے بارش۔ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، اس میں اندھیرے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے گا نا اس کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، یہ وہ تکلیفوں کے اندھیرے ہیں، پریشانیوں کے اندھیرے ہیں۔ جس نے بھی اس قرآن کو قبول کیا ہے، کتاب اللہ کو قبول کیا ہے، اس پہ تکلیفیں آئی ہی آئی ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ کلمہ بھی پڑھے، قرآن پہ بھی چلے اور اس پہ تکلیفیں نہ آئیں۔ اگر تو قرآن بھی پڑھتے ہیں تکلیفیں نہیں آتی، سمجھ لیں کہ پھر حقیقی معنوں میں ہم نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں۔ کس میں؟ بارش میں۔ یہ بارش کیا ہے؟ یہ قرآن کی بارش ہے، یہ حدیث کی بارش ہے۔ اس میں جو اندھیرے ہیں یہ کیا ہے کہ جو بھی اس رستے پہ چلا ہے اسے تکلیفیں آئی ہی آئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس رستے میں سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں۔ پھر آپ کے صحابہ کو، بلال کو، یاسر کو، عمار کو، دیگر کو، کئیوں کو کولوں پہ لٹایا گیا اور کئیوں کو مکہ کے چوک میں سولی پہ لٹکایا گیا اور کئیوں کو مکہ کے چوک میں ذبح کر دیا گیا۔ تو تکلیفیں آتی ہی آتی ہیں۔ تو جو ظلمات ہے نا، اس کی مثال کن چیزوں سے دی گئی ہے؟ بولے تکلیفوں سے، بولے نا تکلیفوں سے۔ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، اس بادل میں اور کیا ہوتا ہے؟ گرج، چمک، بجلی، آواز، ٹھیک ہے؟ آواز میں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو قرآن ہے نا، اس میں بھی ایک آواز ہے بڑی خوفناک۔ وہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں جی؟ خوف ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نا۔ کبھی قاری صاحب پڑھتے ہیں نا قرآن مجید، تو کبھی جہنم کا تذکرہ یا ایسی ایسی آیات آتی ہیں تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور خوف آتا ہے۔ کبھی جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ رعد ہے، یہ برق ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ وعیدیں ہیں، یہودیوں بندے نے پتر بن جاؤ نہیں تیرا سزا ہے، یہودیوں مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں یہ عذاب ملے گا، یہ سزا ملے گی۔ یہ رعد ہے اور برق ہے۔ بعضوں نے برق کا ہوتا ہے معنی چمک، بعضوں نے برق کا معنی لیا ہے کتاب و سنت میں جو دلائل ہیں، کیونکہ دلائل روشن ہوتے ہیں۔ دلائل کیا ہوتے ہیں؟ روشن۔ تو برق کا معنی بھی چمک ہے، روشنی۔ تو اس کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں
یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کر لیتے ہیں وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من السماع کی چیخ کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اب جب قرآن نازل ہوا اس میں وعیدیں بھی تھی، اس میں ظلمات بھی تھے، اندھیرے بھی تھے، راحت بھی تھی، کڑک بھی تھی، برف بھی تھی، تو ان لوگوں نے جب سنا تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، جیسے وہ اصحاب السعیر وہ بارش والے ہیں نا، جب انہوں نے تیز آواز سنی ہے بادل کی تو انہیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں ان کی جو سماعت ہے وہ چلی نہ جائے، کانوں کا پردہ پھٹ نہ جائے۔ انہوں نے اس آواز سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کیوں؟ تاکہ وہ اس آواز سے بچ سکے، لئلا یسمعوها، تاکہ اس آواز کو نہ سنیں۔ تو ان منافقین نے بھی کیا کیا، یہودیوں نے کیا کیا، جب قرآن اترتا تھا، وحییں اترتی تھی، اس آواز سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی تاکہ ہم اس کے دلائل سے، اس کی وعیدوں سے بچ سکیں۔ حذر الموت، کیوں انگلیاں ڈالی؟ موت کے ڈر سے، موت کے اللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ابھی بھی بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بھئی کچھ لوگ تھے، کوئی آدھی رات کا وقت ہوا، وہ نکلے، بارش آئی اتنی تیز، اس کے اندر اندھیرے بھی تھے، کڑک بھی تھی، بجلی بھی تھی، چمک بھی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، بہت تیز جب آواز رات گرج پڑتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کہیں کانوں کا پردہ نہ پھٹ جائے اور کہیں اس سے ان کی موت نہ واقع ہو جائے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ کہیں اس سے ان کی موت نہ واقع ہو جائے۔ اب دوسری مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ فرمایا کہ جب قرآن نازل ہوا اس میں وعیدیں بھی تھی، ڈراوا بھی تھا، اس میں تکلیفیں بھی تھی، مصیبتیں بھی تھی اس پہ عمل کرنے والوں کے لیے، پھر اس میں دلائل بھی تھے، اس میں کفار کو عذابوں سے ڈرایا بھی گیا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ ہم اس وعید سے بچ سکیں، یہ جو قرآن سزائیں سنا رہا ہے نا، اس سے بچ سکیں، موت سے بچ سکیں، موت سے، یہ توجہ کرنی ہے، موت سے بچ سکیں۔ یہاں پہ موت کا کیسے ذکر آ گیا؟ اللہ اکبر، یہاں پہ تو ذکر ہے من السماع، چیخ سے بچنا، چیخ سے بچنا، پھر موت سے بچنا، یہ کیا ہے؟ اب غور کریں، وہ یہ ہے کہ جب تیز چیخ ان کے کانوں میں پڑے گی، پردے پھٹ جائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ایسے ہلاک کیا تھا کہ فرشتے نے چیخ ماری، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، مر گئی۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، اب یہ لوگ اس قرآن کو سننا نہیں چاہتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اس کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ یہ اللہ یسمعوها تفسیر جلالین کے الفاظ ہیں، تاکہ اس کو نہ سن سکیں، اس کے الفاظ سے، اس کے وعیدوں سے بچ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ وَتَرْكُ دِينِهِمْ عِنْدَهُمْ مَوْتٌ، جب قرآن سنیں گے دل بدلے گا، قرآن سنیں گے بندہ یہودیت چھوڑے گا، قرآن سنے گا عیسائیت کفر چھوڑے گا، اور کیا کرے گا؟ بولو بولو، اسلام قبول کرنا ان کے لیے موت ہے۔ ابھی بھی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اسلام قبول کرنا ان کے لیے موت ہے۔ اسلام حذر الموت، کس لیے وہ انگلیاں ڈال رہے ہیں؟ تاکہ وہ موت سے بچ سکیں۔ یہ کیوں انگلیاں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ جو بندہ قرآن سنتا ہے نا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ پکا محمدی ہو جاتا ہے، اور پکا محمدی ہونا ان کے نزدیک بولو، ان کے نزدیک موت ہے۔ کیوں جی؟ ابھی بھی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ، گھیرنے والا ہے۔ احاطہ، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، احاطہ، یہ وہی احاطہ ہے، گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی جو ہے اچک لے ان کی آنکھوں کو۔
کلما اضاء لهم مشوا فيه، جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ وہ جو بارش والے ہیں نا، بارش والے، رات کا وقت بارش، کالی رات، اب انہوں نے اپنی منزل پہ بھی جانا ہے، تو جب بجلی چمکتی ہے، بجلی تھوڑے لمحے کے لیے چمکتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ فرمایا کہ یہ منافقین، یہ لوگ، وہ بارش والے اس بجلی میں چل پڑتے ہیں، جب بجلی کی چمک ختم ہوئی وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ منافقین کا بھی یہ حال ہے، جب دین میں کوئی اچھی بات آئے، مزے کی بات آئے، مال غنیمت آئے، فوراً چل پڑیں گے۔ اور ترجمہ کر دو اور کر دیں، ہاں سادے ہاں نا جن دین چ سہول کا ملن، جیسے جب سے روٹی ملے گا اسی بڑے بھج کے جانے ہیں، کیوں جی؟ جہاں پہ سہولتیں ملی ہے، ویسے میں نے مثال دی ہے، اس کو پکا دل دے لینا، جہاں پہ ہمیں سہولتیں ملیں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جہاں پہ دین اسلام کے لیے پریشانی آئے نا وہ بھی جیلا کریں، ورنہ یہ منافق تھے، جب آسانی ملتی تھی چل پڑتے تھے، جب یہ دین کے لیے تنگی آئی، آؤ جہاد کے لیے چلیں، وہ نہیں میرا فلاں بیمار ہے، فلاں کام ہے، آؤ دین کے لیے نکلے، وہ نہیں میری دکان ہے، میرا فلاں کام ہے، میرے فلاں گھر میں یہ 100 بہانے ذہن میں آ گئے۔ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جب خوشحالی ملی، آسانی ملی، لینے کے لیے فوراً چل پڑے، تنگی آئی تو کھڑے ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، دونوں راہیں۔ یہ منافق، یہ ہوتا ہے منافق، دونوں رستے رکھے ہوئے ہیں، خوشحالی ملی چل پڑے، پریشانی ہے پیچھے ہٹ پڑے۔ جبکہ مومن ایسا نہیں ہوتا، جب اسے خوشحالی ملتی ہے الحمدللہ کہہ کے چل پڑتا ہے، جب تنگی آتی ہے تو وہ سینہ تان کے کھڑا رہتا ہے اور اسے جھیلتا ہے، اس پہ صبر کرتا رہتا ہے۔ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، یہاں پہ نا ایک اور نقطہ مجھے سمجھ آیا، ایک اور، اب یہ بھی بڑا پیارا نقطہ ہے، اگر غور کریں نا تو آپ کو مزہ آئے گا۔ بارش ہوتی ہے، بارش جب ہوتی ہے، جب لوگ باہر نکلتے ہیں، کپڑے گیلے، یہ وہ 100 مسئلے بن جاتے ہیں کہ نہیں بن جاتے؟ پھر جب وہ گرج ہوتی ہے، وہ اتنا خوف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر کیچڑ، پھر پانی گلیوں میں کھڑا ہونا، ہمارے تو ماشاءاللہ گلیاں بھی ایسی ہیں، گوڑے گوڑے پانی کی گلیاں میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر یہ پانی جاتا ہے فصلوں میں، ایسا ہی ہے، بولے نا شاہد، یہ پھر جاتا ہے پانی فصلوں میں جاتا ہے، اناج کو لگتا ہے، اس سے پھر فصل گندم، اس سے پھر چاول تیار ہوتے ہیں، اس سے آم، اس سے مرود، کیلے، پھر یہ ہم کھاتے ہیں، مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں سمجھ آئی؟ جہاں پہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ مثال کیوں دی ہے؟ یہی حال ہے اسلام کا، جب قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ رشتہ دار ناراض، وہ ناراض، یہ دوست ناراض، یہ تکلیف، وہ رکاوٹ، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا۔ اللہ کے بندو، جیسے بارش کے وقت یہ کیچڑ، یہ وہ 5-7 نقصان ہوتے ہیں نا، خصوصاً دکانداروں کے، اس دن گاہک کوئی نہیں آتا، تو یہ دین اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، ساتھ نقصان چلتے رہتے ہیں، پھر وہ پانی جاتا ہے فصلوں میں، ایمان جاتا ہے ہمارے دلوں میں، پانی جاتا ہے فصلیں اگتی ہیں، اس سے پھل ملتا ہے۔ اللہ کے بندے، دین اسلام بھی ایسا ہے، شروع میں اس میں محنت ہے، آخر میں اس کے نعمت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میرے جملے پہ غور کرنا ہے، جیسے بارش شروع میں محنت ہے، کیچڑ ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، آخر میں پھل ہے، اناج ہے، آم ہے، مرود ہے، سب کچھ ہے۔ دین اسلام بھی ایسا ہے، شروع میں اس میں بولو محنت ہے، آخر میں اس میں نعمت ہے۔ یہ بھی یہی اسلام کا حساب ہے، شروع میں وقتی طور پہ تکلیفیں آتی ہیں، آخر میں آسانیاں ہی آسانیاں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ نے اگر ایک تنگی پیدا کی ہے، اس کے ساتھ کتنی آسانیاں بنائی ہیں؟ 2 آسانیاں پیدا کی ہیں۔ کیوں جی؟ ابھی بھی اس مثال کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو یہ جناب حال ہے۔
دوسرے قسم کے منافقوں کا فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَالُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت کو بھی لے جاتا، بصارت کو بھی لے جاتا، وہ بجلی چمکتی رہتی، ان کو نظر نہ آتا، وہ بادل گرجتے رہتے، یہ سن ہی نہ سکتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو سماعت دی ہوئی ہے، بھائی دیکھ لو سن لو، بصارت دی ہوئی ہے، دیکھ لو سن لو، ابھی بھی موقع ہے، واپس لوٹ آؤ، ورنہ یاد رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہاری آنکھ کان بند کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، لیکن نہیں کر رہا، کیوں؟ تمہیں بھی موقع دیا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، دین اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ او کصیب من السماء، یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بارش آسمان سے فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے، بجلی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، وہ کر لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق کی حذر الموت، چیخ کے ڈر سے، موت کے ڈر سے۔ اب تم نے کانوں میں انگلیاں تو ڈالنی ہیں، چیخ سے بچ جاؤ گے؟ بولو نہیں بچو گے، پھر انگلیاں کیوں ڈالی ہیں؟ یہ وہی حساب ہے، ایک شخص جنگل میں گیا، سامنے سے شیر آ گیا، اب اس نے آنکھیں بند کر لیں، شیر چھوڑ کے چلے جائے گا؟ بول تو نہیں بھائی، وہ آنکھیں بند کرنے کا مقصد یہ ہے اس کا حملہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، حملہ تو وہ کرے گا۔ کبوتر کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ جب بلی آتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، ایسے ہی ہے، تو بلی کیا چھوڑ کے چلی جاتی ہے؟ بلی تو نہیں چھوڑ کے جاتی، ہاں جب بلی اس کے پاس آتی ہے حملہ کرنے تک اسے نظر نہیں آتا، لیکن بلی حملہ نہیں چھوڑتی۔ یہی حال منافقین کا ہے کہ انہوں نے قرآن جب سنا اپنی آنکھیں بند کر لی، کان تو بند کر لیے، اللہ کے بندو جو اللہ نے سزائیں بیان کی ہیں اس سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ اللہ اچانک پکڑے گا، وہ حملہ ہو کر رہے گا، تم چاہے کان بند کرو چاہے آنکھیں بند کرو، حملہ ہو کر رہے گا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ احاطہ کیے ہوئے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو وہ منافق اس میں چلنے لگ پڑتے ہیں، یا اصحاب السعیر بارش والے اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پہ اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو لے جاتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔